وعن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده. حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگرچہ یہ حضور کی وفات کے وقت محض 10 سال کے تھے، فتح مکے کے موقع پر جو سن 8 ہجری میں ہوا، ان کی عمر محض 8 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بھی روایت کی. سعید نام کے کئی حضرات صحابہ گزرے ہیں. ایک سعید ابن عامر ہیں، ایک سعید ابن زید ہیں، ایک سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو 10 مبشرہ کے صحابی ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں ان کا شمار ہے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت سنائی تھی، جن میں حضرات خلفائے راشدین بھی ہیں اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم کحق الوالد علی ولدہ، کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائیوں پر ویسا ہی حق ہے جس طرح کے والد کا اولاد پر حق ہوتا ہے. حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائیوں پر وہی حق ہے جیسا کہ والد کا اولاد پر حق ہوتا ہے. والدین کا اولاد پر کیا حق ہے یہ ہم سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پچھلی 20 احادیث مبارکہ گزری ہیں جن سے والدین کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلا کہ والدین یہ ہمارے لیے یا تو جنت ہے یا تو ہمارے لیے جہنم ہے. آدمی ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا دروازہ کھول سکتا ہے، ان کو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم کا دروازہ بھی کھلوا سکتا. تو انسان کے لیے والدین ایک بڑی دولت ہوتی ہیں. مختصر ترین راستہ جنت کے حصول کا اگر کوئی ہے تو والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک. حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ تم پر ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی. تو والدین کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے. یہاں فرمایا کہ بڑے بھائی کا بھی وہی حق ہے چھوٹے بھائیوں پر جس طرح کے والدین کا حق ہے اولاد پر. لہذا جس طرح والدین اولاد کے لیے واجب الاحترام ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہی درجہ اللہ جل شانہ نے بڑے بھائی کو بھی رکھا ہے کہ بڑے بھائی کا بھی وہی احترام کیا جائے، اس کو وہی مقام مرتبہ دیا جائے جو آدمی اپنے والدین کو دیتا ہے. علماء کرام نے اسی حدیث کی مناسبت سے بڑے بھائی کے برابر بڑی بہن کو بھی رکھا ہے کہ جس طرح بڑا بھائی یہ والد کے قائم مقام ہے، ایسے ہی بڑی ہمشیرہ یہ والدہ کے قائم مقام ہے. تو جس طرح والد قابل احترام ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہی درجہ بڑے بھائی کو ہے. بڑا بھائی بھی واجب الاحترام، اور اس کی اطاعت ضروری اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. اسی طرح والدہ کا جو مقام ہے وہ ہم سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پچھلی حدیث کے اندر آیا کہ والدین کے قدموں تلے جنت ہے. اس کا مطلب ہم نے عرض کر دیا تھا کہ والدین کی یا والدہ کے قدموں تلے جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے ہم جنت کا راستہ اپنے لیے ہموار کر سکتے.
وہی درجہ بڑی ہمشیرہ کا بھی ہے، بڑی بہن کا بھی ہے جو والدہ کا ہے۔ خدمت کے اندر والدہ زیادہ حقدار ہوتی ہیں۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ انسان کی خدمت کے 3 حصوں کی حقدار اس کی والدہ ہوتی ہیں۔ یہی حق بالکل ہمشیرہ کا ہوگا کہ آدمی کی خدمت کے 3 حصوں کا حق اس کی بڑی ہمشیرہ اور بڑی بہن کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح جیسے والد کے بارے میں آیا کہ حکم اور اطاعت والد کی کرنی ہے، خدمت والدہ کی کرنی ہے، تو بالکل یہی درجہ بڑے بھائی اور بڑی بہن کا بھی ہے کہ اطاعت تو بڑے بھائی کی کرنی ہے، لیکن خدمت اور حسن سلوک زیادہ بڑی بہن کے ساتھ کرنی۔ جس طرح والدین کو ناراض کرنا اپنے لیے جہنم کا راہ ہموار کرنا ہے، ایسے بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو ناراض کرنا بھی آدمی کے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث۔ تو جن کے والدین حیات نہیں ہیں لیکن بڑے بھائی بڑی بہن موجود ہے تو ان کو وہ بھی نعمت سمجھنی چاہیے، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو جو ہے ہموار کرنا چاہیے، جنت کی راہ کھولنی چاہیے۔ ان کو ناراض کرنا دنیاوی معاملات کے اندر، وراثتوں کے مسائل کے اندر، جو ہے جائیداد اور پراپرٹی کے مسائل کے اندر، جیسا کہ اللہ معاف کرے آج ہمارے خاندانوں کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے یہ وراثت اور جائیداد کے مسئلوں کی وجہ سے، بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، بہنوں سے روٹھے ہوئے ہیں، کئی گھرانے ہیں جن سے ہم واقف ہیں، آپ حضرات بھی واقف ہوں گے اپنے گرد و پیش میں، ایسے گنت گھرانے ہیں جو صرف ان معاملات کی وجہ سے، یعنی دنیا کی چند چیزوں کی وجہ سے، چند روپوں کی وجہ سے، پراپرٹی اور جائیداد کی وجہ سے اپنے رشتوں کو توڑے ہوئے۔ دنیا کے اندر حسن تو ان رشتوں کے نبھانے سے آتا ہے، دنیا کی خوبصورتی ہی یہی ہے۔ اگر رشتے موجود نہیں ہیں، مال و دولت کی انبار لگے ہوں تو یاد رکھیے کہ اس زندگی میں کوئی حسن نہیں ہے، اس زندگی کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ ایک آدمی دور پار بیٹھا ہو، بیٹا کہیں دوسرے ملک میں ہو، ایک بیٹا کہیں دوسرے ملک میں ہو، اس قسم کی زندگی اگرچہ وہ مال و دولت سے بھری ہوئی ہو، اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر ان لوگوں کی حالت دیدنی ہوتی ہے جو اکیلے رہتے ہیں، گھر بار دور ہیں، خود دوسرے ممالک کے اندر کمانے میں لگے ہوئے، ان کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ بڑی یوں کہنے کے رحم دلی کے اور جو ہے ہماری طرف سے رحم دلی کے وہ حقدار ہوتے ہیں، ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کے اندر خوبصورتی ان رشتوں کو جوڑنے سے آتی ہے، اس لیے دنیا کی چند روزہ خوشی اور چند روزہ مال و متاع کی خاطر رشتوں کو توڑنے سے گریز کریں۔ جن کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو نبھائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ زندگی کے اندر وہ حسن پیدا کرے گا، وہ خوبصورتی پیدا کرے گا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مل جل کر بیٹھیں گے، اللہ برکتیں بھی نازل فرمائے گا، اللہ رحمتیں بھی نازل فرمائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی دیا کہ عموماً رشتوں کے توڑنے کے ایک بڑا سبب ہماری خواتین بنتی ہیں، جن کی باتوں میں آ کر مرد حضرات بھی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ توڑ کا سبب، ایک بڑا سبب خواتین بن رہی ہوتی ہے، خواتین کی باتیں بن رہی ہوتی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے سنایا تھا کہ طاعت النساء ندامت، کہ عورتوں کی اطاعت کے اندر شرمندگی ہے، اور اللہ جل شانہ نے برکت عورتوں کے مشورے کے خلاف کرنے میں رکھی۔ عورت کوئی مشورہ دے، اس کے خلاف کرنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس مشورے کی موافقت میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ تو یہ بگاڑ کا سبب بسا اوقات خواتین کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں آ کر اپنے رشتوں کو توڑ دینا کوئی دانشمندانہ عمل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو۔ اس حدیث مبارک سے بھی یہی بات معلوم ہوئی
کہ بڑے بھائی بہن کا وہی درجہ ہے، وہی حق ہے چھوٹے بھائی بہنوں پر جس طرح کے اولاد پر والدین کا حق ہے۔ اسی طرح بڑے بھائی بہن کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو حق دے، جس طرح والدین کے ذمے میں اولاد کا حق ہے، اولاد کے ذمے میں والدین کا حق ہے، ایسے ہی بڑے بھائیوں کے ذمے میں چھوٹے بھائیوں کا حق اور چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائی بہن کا حق ہے۔ ان رشتوں کا احترام، ان رشتوں کا وہ جوڑنا سیکھیں۔ اللہ جل شانہ زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے۔ دعا فرمائے جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم